السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قضا نمازوں کا بیان جاری ہے، اس میں اس سے پہلے والے درس میں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے۔ آگے ایک سوال یہ ہے کہ ایک دن کی قضا نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، ایک دن کی قضا نمازوں کی 20 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر کی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ فرض اور واجب کی قضا ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ تو فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہم گنتے ہیں تو وہ پورے دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آگے سوال ہے کہ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں وہ قضائے عمری کیسے پڑھے؟ جواب ہے کہ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے حساب لگائے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، ابھی جب اس نے شروع کی تو وہ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو یہ وقت اس کے مثال کے طور پر 20 سال کی عمر ہو گئی اور اب اس کو توفیق ملی اور اب اس نے پڑھنا شروع کیا، تو وہ جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک کی نمازوں کا حساب لگائے اور ان ساری نمازوں کو وہ دہرائے، ان ساری نمازوں کی قضا کرے۔ دہرانے کا کیا مطلب؟ جب پڑھی ہو تو دہرانا تو لفظ نکل گیا، یہاں قضا کرے گا وہ جو پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت سے یعنی جب سے بالغ ہوا تب سے حساب لگائے، اور تاریخ بلوغ بھی معلوم نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کب بالغ ہوا یہی نہیں پتہ اس کو، تو ایسی صورت میں احتیاط اس میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ یعنی یہ 12 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک مثال کے طور پر وہ بیچ میں جتنے بھی سال ہوئے ساری نمازوں کو وہ پڑھے گا، سب کی قضا کرے گا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ قضا نماز کے اندر وقت کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے، نیت وقت کی بھی نیت کرنی پڑتی ہے، اور کون سی نماز ہے اس کی بھی نیت کرنی پڑتی ہے کہ ظہر کی فرض نماز ہے اس کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اب مان لیجیے کہ اتنی ساری نمازیں قضا ہو گئی تو کون سے دن کی ہے یہ تو نہیں نیت ہو پائے گی، کون سی تاریخ کی ہے، کون سے دن کی ہے، یہ نیت اس کو متعین کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ یاد ہی نہیں اتنی ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے نیت کرے کہ سب سے پہلی ظہر کی فرض نماز جو میرے ذمہ باقی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو یہ اس طریقے سے وہ اس کی یہ نیت ہو جائے گی۔ کیسے نیت کرے کہ سب سے پہلی ظہر ہے تو سب سے پہلی ظہر بولے گا، عصر ہے تو عصر بولے گا کہ سب سے پہلے عصر کی فرض نماز جو میرے ذمہ باقی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اس طرح جو ہو جائے اور اس طرح وہ پڑھتا چلا جائے۔ اب جو پہلی تھی وہ پڑھ چکا تو وہ پہلی ادا ہو چکی، تو اب جو دوسرے نمبر پر تھی وہ خود بخود پہلی ہو جائے گی، تو پھر ویسے ہی نیت کرے۔ اب وہ یہ نہ بولے کہ جو دوسری میرے ذمہ باقی نہیں، کیونکہ اب دوسری رہی نہیں، وہ تو پہلے نمبر پر آ گئی، تو پھر سے وہی نیت کرے کہ سب سے پہلی عصر کی فرض نماز جو میرے ذمہ باقی ہے وہ اس کی نیت کرتا ہوں، تو اس طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ تو پورے سالوں کی یعنی 12 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے پڑھتا ہوا چلا جائے۔ آگے سوال ہے کہ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ کیا کرے؟ جواب، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے۔ مطلب بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے، اگر جلد سے جلد پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر دوسری چیزوں میں خلل واقع ہوگا، جیسے بال بچوں کی پرورش نہیں کر پائے گا، ان کے لیے جو کمانے کی ضرورت ہے تو کمانے کے لیے نہیں جا پائے گا، اور زندگی کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ قضا نمازوں کے اندر ہی لگے کہ اتنی زیادہ نمازیں ہیں کہ پورا دن اس میں نکل جائے پھر بھی پوری نہ ہو پائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے
دوسرے کاموں میں خلل واقع ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے جو ضروری کام بال بچوں کی پرورش ہو، جو زندگی کی دوسری ضروریات ہیں، وہ ان کو پہلے مکمل کر لے، وہ ضرورتوں کو پورا کر لے، پھر وہ جو فرصت کا وقت اسے ملے اس میں وہ قضا نمازیں ادا کرے۔ جیسے پورا دن کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے پورا دن تو بازار میں کمانے کے لیے نہیں جائے گا، وہ صبح سے لے کر شام تک جائے گا، پھر شام کو جب فارغ ہو کر آ جائے اس کو جو وقت ملے تو اس میں وہ جتنی پڑھ سکتا ہو سکون و اطمینان کے ساتھ اتنی نمازیں وہ ادا کر لے، روزانہ اس طریقے سے ادا کرتا جائے۔ اور روزانہ پھر اب جب توفیق ملی ہے، روزانہ اس نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کسی ایک نماز کی قضا کر لے۔ اور سب سے افضل طریقہ تو یہ ہوگا کہ پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ وہی 5 وقت کی نماز کے ساتھ جو نماز پڑھا ہے اس کے ساتھ اسی نماز کی قضا ایک ایک کر کے پڑھتا چلا جائے۔ جیسے فجر کے ساتھ فجر کی قضا، لیکن فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد کوئی بھی نماز طلوع آفتاب تک نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر فجر سے پہلے سنت جلدی پڑھ لی ہے تو سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھ سکتا ہے، وہ اس وقت اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ فرض جو قضا نماز ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح ظہر میں بھی ظہر کی جو قضا ہوئی اس کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ عصر کی جو قضا ہوئی تو عصر کے بعد یہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لے، اور بھی اور اگر زیادہ وقت ملتا ہے تو اور دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھ سکتا ہے۔ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر دوسری نمازوں کے اوقات میں یہ قضا نماز کی سیٹنگ کریں اس انداز میں کہ جلد سے جلد وہ ادا ہو جائیں اور وہ بری الذمہ ہو جائے۔ کہتے لہٰذا وہ کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں وہ قضا نمازیں پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ آگے سوال ہے کہ ادا اور قضا کی تعریف بیان کیجئے کہ ادا کسے کہتے ہیں اور قضا کسے کہتے ہیں۔ جواب: جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں۔ جیسے نماز کا حکم بندوں کو دیا گیا نماز پڑھنے کا، اور اس کے لیے وقت بھی مقرر کیا گیا، تو نماز کو وقت میں اگر پڑھا جائے تو اس کو کہیں گے ادا۔ وقت میں اگر نماز پڑھی جائے تو اس کو کہیں گے ادا ہوئی، اور وقت کے بعد اس کو عمل میں لانا یہ قضا کہلاتا ہے۔ یعنی نماز کا وقت گزر گیا، اب نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے قضا۔ آگے سوال ہے کہ قضا نمازوں کے گناہ سے توبہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ یعنی اگر قضا نماز کا جو گناہ ہوا یعنی تاخیر کا جو گناہ ہوا ہے، اگر اس گناہ کی معافی چاہتے ہیں تو پہلے وہ قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ پہلے نماز پڑھے پھر توبہ کرے تب جا کے وہ توبہ قبول ہوگی اور وہ گناہ معاف ہوگا۔ نماز قضا کی ہی نہیں، اس نماز کو پڑھا ہی نہیں اور توبہ کیے جا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہیں بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 700 پر مذکور حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ اسی وقت صحیح ہے جب قضا بھی پڑھ لے۔ قضا نمازوں کو تو ادا نہ کرے، فقط توبہ کیے جائے تو یہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز جو اس کے ذمے تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے۔ جب گناہ سے ہی باز نہ آیا تو پھر توبہ کہاں ہوئی؟ جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ سے باز ہے، یعنی پہلے اس کی تلافی کرے، اور اس کی تلافی اور بھرپائی کیسے ہوگی؟ جب اس نماز کو پڑھے گا تو پہلے اس نماز کو پڑھے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے جو تاخیر کا گناہ ہوا اس سے، اور سچے دل سے توبہ کرے تو انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ کون سی نمازوں میں وقت کے اندر سلام پھیر لینا ضروری؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ بعض نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آخری وقت میں بھی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور اگرچہ 2 رکعت یا 3 رکعت دوسری نماز کے وقت میں ادا ہو رہی، پھر بھی اس نماز کو ادا ہی مانا جائے گا، وہ قضا نہیں ہوگی اور وہ نماز درست ہو جاتی، نماز فاسد بھی نہیں ہوتی۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ظہر کی نماز بالکل آخری وقت 2 منٹ باقی تھے جب کسی نے شروع کی ظہر کی فرض نماز، اور 2 رکعت اس نے وقت کے اندر ادا کی تھی کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کی یہ نماز ہو جائے گی، یہ نماز درست ہے، صحیح ہے، اور یہ نماز ادا ہے، قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف تکبیر تحریمہ کا اعتبار، یعنی یہ ظہر کی نماز اور اس طرح کی دوسری کچھ نمازیں ان میں تکبیر تحریمہ بھی اگر وقت میں کہہ لی ہے تو وہ ادا مانی جائے گی، وہ قضا نہیں مانی جائے گی۔ لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا وقت کے اندر پوری نماز کا وقت کے اندر پایا جانا ضروری ہے، یعنی اگر قعدے میں بیٹھا ہوا ہے سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا، وقت پورا ہو گیا تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی نمازیں ہیں؟ انہی نمازوں کو بتائیں گے۔ وہ 3 نمازیں ہیں، کہتے ہیں وہ فجر ہے، جمعہ ہے اور عیدین کی نمازیں۔ ان میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز نہ ہوگی۔ ان کے علاوہ نمازوں میں اگر وقت میں تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ فجر کی نماز
مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھا تو اس کا وقت طلوع آفتاب تک رہتا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے قعدے میں بیٹھا اور ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، اتحیات پڑھے جا رہا ہے اور وہ درود ابراہیم پڑھ رہا ہے، دعائے معصورہ، اور اسی میں وقت ختم ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہو کہ وقت کے اندر اندر سلام پھیر لینا ضروری ہے، وقت کے اندر اندر ہی سلام پھیر لینا ضروری ہے، یعنی وہ وقت میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ پوری نماز وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ اگر وقت کے اندر نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز جاری ہی تھی کہ وقت ختم ہو گیا، تو وہ فجر کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز بھی اس کے وقت کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اور مان لیجئے کہ جمعہ کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھا تھا، جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، لیکن اس کے لیے ظہر جیسا حکم نہیں ہے، اس کا پوری نماز کا وقت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھا تو 1 رکعت مکمل ہوئی تھی، دوسری رکعت ابھی شروع کیا کہ وقت ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عیدین کی نماز کا بھی حکم ہے کہ عیدین کی نماز شروع کی تھی لیکن عیدین کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، سلام نہیں پھیرا تھا، سلام پھیرنے سے پہلے ان کا وقت ختم ہو گیا، یعنی زوال کا وقت آ گیا، تو یہ نمازیں بھی فاسد ہو جائیں گی۔ یہ 3 نمازوں میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ جس شخص کے ذمے بہت زیادہ نمازیں ہوں، شریعت مطہرہ میں اس کے لیے کوئی آسانی کی صورت ہو تو اس کو بھی بتائیے۔ دیکھیے، آسانی کی صورت کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، نمازیں تو پڑھنی ہے، جو چھوٹی ہیں وہ ایک بھی رکعت معاف نہیں ہے، ان سب کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو آسانی کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تخفیف کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ پڑھنا تو ہے لیکن پڑھنے میں کیا آسانی آ سکتی ہے، اس کو بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہوں وہ آسانی کے لیے ہر رکوع اور ہر سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ صرف 1 بار کہے، جبکہ 3 بار کہنا سنت ہے، اور اس سے زیادہ مرتبہ کہنا مستحب ہے طاق عدد میں، تو صرف 1 مرتبہ کہہ لے گا تب بھی چلے گا، کیونکہ زیادہ نمازیں قضا ہو گئی اور کم وقت میں یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لیں، تو پھر وہ یہ صورت اختیار کر سکتا ہے کہ رکوع کی تسبیح کو 1 ہی مرتبہ کہیں اور سجدے کی تسبیح کو بھی 1 ہی مرتبہ کرے، تو اس سے کچھ وقت بچ جائے گا۔ اور فرضوں کی 3ری اور 4تھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے۔ جو فرض 3 رکعت والی فرض یا 4 رکعت والی فرض ہے، اس میں 4 رکعت والی میں بعد کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ، اور 3 رکعت والی میں جو 1 رکعت جو تیسری جو رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ کی جگہ پر صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے وہ رکوع کر سکتا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا وقت بچے گا۔ اور تیسری تخفیف کی صورت یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے، تو اس میں بھی تھوڑا وقت، یعنی درود ابراہیم پورا نہ پڑھتے ہوئے صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ لے اور دعائے معصورہ کو چھوڑ دے اور سلام پھیر دے، تو یہ بھی چلے گا۔ اور چوتھی تخفیف کی صورت یہ ہے کہ وطر کی 3ری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ پر صرف 1 یا 3 بار اللہم رب اغفر لی کہے، تو اس میں بھی وقت بچ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ جب بہت زیادہ نمازیں باقی ہوں تب یہ صورتیں اختیار کرے گا، 2-4 باقی ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس میں وقت میں گنجائش ہوگی تو وہ پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ آگے سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں تو ان کو کب پڑھا جائے؟ جواب، فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ قضا کون سی نمازوں کی ہے، فرض کی ہے یا واجب کی ہے، اور فجر کی سنت چھوٹ گئی، جبکہ فجر کی سنت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر قعدہ ملنے کا بھی، یہ قعدہ مل جانے کی بھی اگر امید ہو تو وہ سنت پڑھے گا اور پھر قعدے میں شامل ہوگا، لیکن اگر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب پہلے ہی سے قعدے میں، تو اب اگر سنت پڑھنے جائے گا تو فرض چھوٹ جائے گی، اس لیے ایسی صورت میں حکم ہے کہ وہ فرض میں شامل ہو جائے۔ اب جو سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کو بعد میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سنت کی قضا نہیں ہے، وہ ساقط ہو گئی۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو مکروہ وقت ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد جو 20 منٹ کا وقت، وہ وقت گزر جانے کے بعد اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھے گا تو ساقط ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا جو وقت ہے وہ تو فرض سے پہلے ہی ہے اور وہ وقت تو جا چکا ہے۔ اب اگر پڑھے گا بھی تو، بلکہ اب تو وہ فرض سے پہلے کا وقت بھی نہ رہا اور فجر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نماز سنت اور نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، تو اس وقت تو نہیں پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو طلوع آفتاب کے بعد کا جو 20 منٹ کا وقت، اس میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو مکروہ وقت کے بعد اگر پڑھنا چاہے تو امام محمد کے قول پر عمل کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ اور طلوع سے پیشتر یعنی سورج نکلنے سے پہلے تو بالاتفاق منع ہے،
سورج نکلنے سے پہلے فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل اکثر عوام فرض کے بعد فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں، یعنی آفتاب بلند ہونے کا مطلب کیا، مکروہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھیں اور زوال سے پہلے پڑھیں، اور زوال کا وقت بھی آ گیا تو اب نہیں پڑھی جا سکتی، زوال سے پہلے ہی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز قضا ہوئی تو اقامت میں کتنی رکعت ادا کرے، یعنی کیا مطلب، سفر میں تھا، سفر میں قصر کرنی پڑتی، 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھنا پڑتا ہے، لیکن سفر میں اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، اب وہ گھر پہ آ گیا، اپنے وطن میں آ گیا، یا کہیں پر 15 دن یا اس سے زیادہ کی اقامت کی نیت کر لی ہے، اب اگر وہ سفر والی نماز سوچ رہا ہے کہ چھوٹ گئی تو لاؤ پڑھ لوں، تو 4 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت پڑھے گا، یہ سوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائے گی، اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، اگرچہ وطن میں آ کے پڑھے، اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کی قضا 4 رکعت ہی ہے، اگرچہ سفر میں پڑھے، یعنی بالکل اس کا الٹا، یعنی گھر پہ رہتے ہوئے جو نمازیں چھوٹ گئی تھی اب ان کو سفر کی حالت میں پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کی وجہ سے اب اس میں بھی قصر کرے، نہیں، سفر کی حالت میں جو وقتی نمازیں ہیں 4 رکعت والی ان میں وہ قصر کرے گا، لیکن جو چھوٹی ہوئی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ جو وطن میں چھوٹی اور وطن اقامت میں چھوٹی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ان کو وہ 4 ہی پڑھے گا، اگرچہ سفر میں پڑھ رہا ہو۔ آگے سوال ہے کہ کیا قضا نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی دیا جا سکتا ہے کہ اگر چند لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ایک تو مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ کس کی نماز کون سے وقت کی، کون سے دن کی ہے، یعنی جماعت کرنے کے لیے سب کی نمازیں ایک ہی ہونی چاہیے، ایک ہی وقت کی ہونی چاہیے، ایک ہی دن کی ہونی چاہیے، ایک تو یہ اہم مسئلہ۔ مان لیجئے کہ کسی طریقے سے اعلان ویلان کر کے معلوم کر بھی لیا کہ مثال کے طور پر پچھلے مہینے کی 15 تاریخ کی ظہر کی نماز اتوار کے دن کی کسی کی باقی تھی، یہ مثال کے طور پر، وہ آگے پیچھے تاریخ ہو سکتی، دن بھی تاریخ کے حساب سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور 4-5 لوگوں کو جمع کر لیا جن کی اسی دن کی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، اور سب مل کر اب سوچیں کہ لاؤ جماعت کر لیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کو ظاہر کرنا یہ دوسرا گناہ ہے، تو اس طرح وہ دوسرے لوگوں سے بات چیت کرے گا کہ میری قضا ہوئی، تمہاری بھی قضا ہوئی، تو سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، تو یہ گناہ کو ظاہر کرنا ہو گیا۔ تو ہاں ایک صورت ہے جہاں جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اسی صورت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی امر عام کی وجہ سے جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی، یعنی سب کی ایک ساتھ میں نماز قضا ہو گئی، پورے لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ان سب کی ایک ساتھ میں قضا ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے، تو اب جماعت سے پڑھیں گے سب مل کر، کیونکہ یہاں پہ اب وہ گناہ کو ظاہر کرنا پایا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں جتنے بھی موجود ہیں سب کی قضا ہو گئی، سب کی ایک ساتھ میں ایک ہی سبب کی وجہ سے اور ایک ہی عذر کی وجہ سے سب کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے، اور یہی افضل اور مسنون ہے اور یہ سنت طریقہ ہے، اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ کسی ایک موقع پر غالباً فجر کی نماز تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اٹھ نہیں پائے تھے اور وہ فجر کی نماز رہ گئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے سفر کرو، اور تھوڑا دور جانے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وضو کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کیونکہ دیکھیں ایک ہی سبب کی وجہ سے سب کی نمازیں قضا ہوئی تھی اور سب کو معلوم تھا کہ سب کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس لیے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا گیا۔ اور جہری نمازوں میں امام پر جہر واجب، یعنی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے اگرچہ قضا ہو، اور اگر کسی خاص وجہ سے بعض افراد کی نماز جاتی رہی تو گھر میں تنہا پڑھیں، کہ معصیت کا اظہار بھی معصیت ہے، یعنی گناہ کا اظہار بھی گناہ، یعنی چند لوگوں کی اگر نماز قضا ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ آگے سوال ہے کہ کیا جمعۃ الوداع میں با جماعت قضائے عمری پڑھنے سے عمر بھر کی قضا ادا ہو جاتی، یعنی جو رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پوری عمر کی جو نمازیں ہیں وہ جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ ادا ہو گئیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ با جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، یہ باطل محض ہے، یہ جھوٹی بات مشہور ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان ساری نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے، ایک رکعت بھی معاف نہیں ہے،
اور اگر ایسا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی 2 رکعت پڑھ لیتے، پوری زندگی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، اور صرف 5 نہیں، حضور پر تو 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی بھی فرض تھی، اور صحابہ کرام بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہے، پوری زندگی انہوں نے بھی نمازیں پڑھی۔ اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں اور جو نیک لوگ گزرے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، پوری زندگی نمازیں پڑھتے، اگر یہی 2 رکعت کافی ہوتی تو وہ بھی پوری زندگی نمازیں چھوڑتے رہتے اور آخر میں یہ 2 رکعت پڑھ لیتے، کافی ہو جاتا۔ تو یہ سب فالتو کی باتیں مشہور کی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے ان کی نمازوں کو ضائع کرنے کے لیے یہ معاملہ، یہ بات جو ہے غیروں کی طرف سے مشہور کی گئی ہے، وہ بالکل ہی باطل محض ہے۔ آگے سوال ہے کہ پاگل پن یا بے ہوشی کی حالت میں رہ جانے والی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو، اور اگر اس سے کم بے ہوشی یا جنون ہو تو پھر قضا واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا، 6 وقتوں پوری 6 وقت نمازوں کے 6 وقت اسی میں گزر گئے، جنون کی کیفیت میں، پاگل پن کی کیفیت میں، یا جو ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں پوری 6 نمازوں کا وقت گزر گیا تو اب ان نمازوں کی قضا نہیں، لیکن 6 وقت سے کم نمازیں اور اس کا وقت گزرا ہے تو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازوں 5 نمازوں کا وقت گزرا تھا کہ ہوش آ گیا، بے ہوشی کی کیفیت دور ہو گئی، یا پاگل پن کا دورہ پڑا تھا وہ ختم ہو گیا، افاقہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ 5 وقت کی نماز ہے یا 4 وقت کی نماز ہے، ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ آگے ایک سوال ہے کہ نمازوں میں ترتیب سے کیا مراد ہے اور ترتیب کس پر فرض ہے کس پر نہیں؟ جواب، 5 فرضوں میں باہم اور فرض اور وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھے، اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا بعض قضا ہوں۔ مثلا ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ پہلے اسے پڑھے پھر عصر پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے عصر کی پڑھ لی تو ناجائز ہے، یعنی وہ عصر کی ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا، اور ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب ترتیب، جس کی 6 وقت سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، یا ایک بھی قضا نہیں ہوئی ہے، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی اور اب ایک نماز اگر اس کی چھوٹی ہے تو ایسی صورت میں پہلے اس نماز کو پڑھنا پڑے گا، پھر وہ آگے والی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کسی صاحب ترتیب شخص کی فجر کی نماز چھوٹی ہے تو وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے، پہلے اس کو فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی پھر وہ ظہر کی پڑھے، ورنہ ظہر کی ہوگی ہی نہیں۔ البتہ جس کی 6 نمازیں قضا ہو گئی، 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو اب یہاں تک کہ چھٹی کا وقت بھی ختم ہو گیا، وقت نکل گیا مکمل ہو، تو اب اس پر ترتیب فرض نہیں، اب وہ ترتیب ساقط ہو گئی، اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ جیسے فجر کی چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، مغرب کی چھوٹ گئی، عشاء کی چھوٹ گئی اور وتر بھی چھوٹ گئی، تو اس طرح یہ 6 نمازیں ہو گئی۔ تو 6 نمازیں جیسے ہی اس کی چھوٹی اور چھٹی نماز کا وقت جیسے ہی گزرا، اب یہ جیسے وتر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق تک، تو وہ پورا وقت گزر گیا، تو اب اس پر جو ترتیب تھی وہ ترتیب ساقط ہو گئی۔ اب ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے 6 نمازوں کو پہلے فجر پڑھے پھر ظہر پڑھے پھر عصر، اس میں آگے پیچھے کر کے بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وقت میں گنجائش ہو اور وہ پچھلی نماز ادا کیے بغیر وقتی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی، وقت میں گنجائش ہونے کے باوجود اگر وہ آگے والی نماز پڑھ لے گا کیونکہ اب ترتیب ہی ساقط ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازیں جو قضا ہوئی تھی ان سب کو ادا کر لیا اس نے، ان سب کو پڑھ لیا، تو اب ترتیب واپس لوٹ آئے گی، اب ترتیب واپس لوٹ تو پھر سے ترتیب کی پابندی اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جائے گی، اور پھر سے وہی حکم ہوگا کہ جب تک وہ پہلے والی نماز اگر چھوٹی وہ نہیں پڑھتا ہے تو آگے والی نماز اس کی نہیں ہوگی، یہ صاحب ترتیب کا حکم ہے۔ یہاں پر قضا نمازوں کا بیان مکمل ہوا۔ آگے مسافر کی نماز کا بیان ہے کہ آدمی اگر سفر میں جائے، اور سفر سے مراد شرعی سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس میں نماز کیسے پڑھنی ہے، قصر کا مطلب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ سارے مسائل ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔